حضرت جنید بغدادی سرکار فرماتے ہیں اللہ کے اور نبی سرکار کے فرمان کے مطابق جس کا چلنا ہو، جس کا پھرنا ہو، جس کا کھانا پینا ہو، ولی تو وہی ہویا کرتا ہے، ہر ایرا غیرہ ولی نہیں ہویا کرتا۔ حضرت جنید بغدادی سرکار فرماتے ہیں میرے نزدیک تو ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کا فرمان ہو، اور پھر وہی زندگی کو بسر کرے، نہ کبھی غیر قدم اٹھاتا ہے، نہ کبھی غیر سوچ رکھتا ہے، نہ کبھی غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اس کے لیے زمین دعا کرتی ہے کہ مولا یہ تیرا بندہ بڑا خوش نصیب ہے، مجھ پر یہ چلتا ہے اور ہر ذرے پر تیرا ذکر کرتا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ ایک تو مرتے وقت اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمانا اور اس کی زندگی میں اضافہ کر دینا، کیونکہ جب یہ چلتا ہے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، یہ ذکر کرتا ہے اور میرے ذرات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہمہ وقت یہ رہتا ہے۔ مالک بے نیاز ہے، اس کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں، ایمان کی حرارت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب بھی زمین پر قدم رکھتے ہیں، اگر وہ زمین بنجر ہو، اس پر سبزہ نہ اگتا ہو، وہ اللہ کے نیک مقبول لوگوں کی بدولت وہ زمین سبزہ اگنا شروع کر دیتی ہے اور اس پر برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں آتی ہے؟ کہ یہ اللہ کا مرد مجاہد اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس لیے اس کے قدم لگنے کی وجہ سے مالک بے نیاز نے اس پر سبزہ اگا دیا، اور وہ زمین جو بنجر تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ اس صالحین لوگوں کی بدولت ہے جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ڈر خوف خدا دل و دماغ میں رکھتے ہیں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے غور و فکر کرتے ہیں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ و بچار کرتے ہیں۔ مر تو ہر کسی نے جانا ہے، ایک ذات یہ خدا کی ذات ہے جو اس کو بقا ہے، اس کے بعد سب چیزیں فنا ہیں، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر بلڈنگ بنائی جائے، کنکریٹ کی بنائی جاتی ہے، کتنا سال چل جائے گی؟ 100 سال چل جائے گی، 200 سال چل جائے گی، آخر کار گرانی پڑ جاتی ہے، آخر کار اسے ختم کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی ہے، انسان بچہ پیدا ہوا، پھر جوانی میں آیا، پھر بڑھاپے میں آیا، پھر دنیا کو سے رخصت ہو گیا۔ یہ سارا نظام، سارا جہان یہ آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یہ سارے نظام ہیں خدا کے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون بندہ کس کس انداز میں تیاریوں میں مصروف ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اس کا رہنا، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا نرالا قسم کا تھا، عجیب قسم کی طبیعت تھی۔ جب بھی یہ آرام کیا کرتے تھے، علماء نے لکھا 28 من پھولوں کی پتیاں منگا کر اپنے بستر پر بچھوا دیتا، اور ہر روزانہ نئے پتے اور نئے پھول منگوا کر اپنے بستر پر بچھوا دیتا، یعنی سیج بن جاتی، نرم بستر بن جاتا۔ اور جو بندہ اس طرح نازک مزاجی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہو تو کیا خبر ہے آپ کو؟ کیا معلوم ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا اور دین کے ساتھ کتنا وابستگی ہوگی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور دن میں کئی سور تبدیل کیا کرتے تھے، پوشاکیں تبدیل فرمایا کرتے تھے، ان کا مزاج مبارک تھا، ان کی اپنی طبیعت تھی۔ مگر جب بات لگتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم آ کر بتائے، کوئی فاضل آ کر بتائے، کوئی فقیہ آ کر بتائے، کوئی محدث اور کوئی مقرر آ کے بتائے، کسی ادنا سے بندے کی بھی بات دل پر لگ جاتی ہے اور دل زندگی سمجھ
جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ کی ایک لونڈی جس کی ڈیوٹی یہی تھی کہ پھولی کو پتیاں ان تک پہنچائی جاتی تھی اور وہ اپنی ترتیب کے مطابق پھولوں کی پتیاں بچھا دیتی تھی، تکیے لگا دیتی تھی اور بادشاہ کا انتظار کیا کرتی تھی کہ عرصے دراز تک یہ عمل ایسے گزرتا رہا، عرصے دراز تک یہی ناز و مزاج بنتے رہے اور پھر اس نازک مزاجی کا فائدہ اٹھاتے رہے، کیونکہ پیسے کی فراوانی تھی اور حکومت بھی تھی، شبہ سالاری بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، سب چیزیں موجود ہیں۔ جب ساری چیزیں موجود ہوں تو انسان کوشش کرتا ہے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ خبر تو نبی کی بھی نہیں ہے، مگر اس بادشاہ وقت نے اپنی ڈپٹی جس کو سونپی تھی وہ حبشہ کی ایک لونڈی تھی، اس نے ڈپٹی کرتے ہوئے عرصہ دراز گزر گیا، عرصہ دراز بیت گیا۔ ایک دن ان الانسان خلق ہلوعا، قرآن کریم نے فرمایا کہ انسان حریص ہے، اس کے مزاج میں ہے، وہ لالچ بھی پیدا کرتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر حرص بھی کرتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر طمع کو ظاہر بھی کرتا ہے، اپنی آرزو کو ظاہر بھی کرتا ہے، کاش کہ میں بھی اس طرح ہو جاتا، مجھے بھی یہ موقع مل جاتا، میری طبیعت بھی اس طرح راضی ہو جاتی۔ اس لونڈی نے دیکھا عرصے دراز سے میرا بادشاہ، میرا حاکم، میرا رہبر، مجھے تنخواہ دینے والا، مجھ پر حکم کرنے والا، یہ اسی بستر پر سوتا آ رہا ہے، کیسے نیند آتی ہوگی اور کیسے خوشبودار ذائقہ محسوس کرتا ہوگا، یہاں کیسے لذت میں سوتا ہوگا۔ ابھی بادشاہ کو آنے میں تاخیر ہے، دیر ہے، تھوڑا سا لطف میں لے لیتی ہوں اور تھوڑا سا آرام اس کے بستر پر میں کر لیتی ہوں، اس کی آنے سے پہلے پہلے سمجھ جاؤں گی اور وہی بکیاں پھر بہترین خوبصورت بنا دوں گی اور پھر اس کا جو بچھانے کا انداز ہے وہی اوپر نیچے ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سرکار کو باقی دیر تھی، آنے میں تاخیر تھی، وقت مقرر تھا، اس سے پہلے اس لونڈی نے اس کے بستر کو سجایا، بنایا، ٹھہایا، پتیاں بچھا دی اور تکیے پر ایسے اپنا سر رکھا اور لیٹ گئی، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، کیونکہ انسان جب اتنا انسان کو یہ نیند آنے کا معاملہ ہو تو وہ تخت دار پر بھی نیند آ جاتی ہے، وہاں پر بھی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگنے کا کوئی ایک وقت نہیں ہے، جب چاہے ہو جاتا ہے۔ تو اس لونڈی نے اس پتیوں پر جب اپنا سر رکھا تو اسے نیند آ گئی اور اتنا گہری نیند آئی کہ اسے یاد ہی نہ رہا، مجھے یہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں رہی کہ بادشاہ بھی آ جانا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، تکلیف بھی دے سکتا ہے، نوکری سے نکال بھی سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، بڑا کیا کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کو کوئی اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس لونڈی نے آرام جی بھر کے آرام کیا، بادشاہ نے آیا اور آ کر اس نے جب دیکھا اس لونڈی کو اس کے بستر پر وہ سو رہی تھی، غضبناک ہو گیا اور اس کا چہرہ